اگر کوئی بندہ فلسطین جہاد کے لیے جانا چاہتا ہو، اس کو گھر اور ریاست کی طرف سے اجازت نہ ملے تو شریعت کیا کہتی؟ کیا کرے گا جا کے؟ کیڑا ہے کیا کرنا؟ کیا کرے گا؟ کوئی ڈنڈا چک کے جاؤ گے، کوئی گن چک کے جاؤ، کیا کرو گے؟ کیڑا جہاد اے تو انہوں ایڑے وائزین گمراہ کر رہے ہیں نا، ان کو اللہ ہی ہدایت دے۔ آپ کو اگر جہاد اور قتال کرنا ہے نا تو میں آپ کو پاکستان میں فلسطین دکھاتا ہوں۔ ہاں، جو چشتی رسول اللہ اشعری رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں نا، ہاں جی، وہ جدھر جدھر سے کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں ادھر پہنچ جائیں اور جا کے ان سے جہاد کریں۔ اتحاد ہونے کا ہے۔ وہ انجینئر مرزا کا بھی ایک بیان میں سن رہا تھا، وہ انجینئر مرزا کہتا ہے، اس کے پاس سوال آیا کہ جی جہاد پر فلسطین پر جانے کی اگر کوئی اجازت مانگے تو کیا کیا جائے؟ تو اس سوال کا اس نے اتنا مذاق بنایا، کہنے لگا کون سا جہاد اور کیسا جہاد؟ کہنے لگا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں جہاد کہاں کرنا ہے، جاؤ جہاد کرو دیوبندیوں کے خلاف، بریلویوں کے خلاف، شیعوں کے خلاف، ان کے خلاف، ان کے خلاف، یعنی اپنے ہی کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف جہاد کرانے کو وہ تیار ہے، لیکن یہودی کے خلاف جہاد کے لیے تیار نہیں۔ کہتا ہے جو کہتا ہے اشرف علی رسول اللہ ان کے خلاف جہاد کرو، جو یہاں پاکستان کے اندر شرک کے گڑھوں کو قائم کیا ہوا ہے ان کے خلاف جہاد کرو۔ میرے محترم بھائیوں، پاکستان امن کی سرزمین ہے اور یہ یہودیوں کی سازش ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا جائے۔ یقین کیجئے کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی ہو اس کے خلاف جہاد نہیں ہوتا۔ یہ انجینئر مرزا یہودیوں کا ایجنٹ ہے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافق تھا، رئیس المنافق۔ عبداللہ بن ابی جس نے اسلام کو بڑی تکلیفیں پہنچائیں، اسلام کے خلاف بڑی سازشیں کی، اس کا بیٹا ایک دفعہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی اجازت دیجیے، عبداللہ بن ابی کی گردن کو اس کے تن سے جدا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی اس عبداللہ بن ابی نے اسلام کو بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں، اس عبداللہ بن ابی نے اسلام کے خلاف بڑی سازشیں کی ہیں، اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے میں عبداللہ بن ابی کی گردن کو تن سے جدا کروں۔ میرے نبی نے فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں؟ یعنی عبداللہ بن ابی رئیس المنافق، منافقین کا سردار، لیکن نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ لبادہ کیا اڑا ہوا ہے؟ مسلمانوں کا۔ مسلمانوں کے اوپر تلواریں نہیں چلتی۔ او کلمہ پڑھنے والا کوئی بھی ہو اگر کسی غلط عقیدے کے اندر مبتلا ہے، اللہ کی قسم جہاد نہیں، اس کو دعوت دی جائے گی، اس کو سمجھایا جائے گا۔ کلمہ پڑھنے والا میرا بھائی ہے، کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی قوم سے ہو، کسی بھی قبیلے سے، کسی بھی رنگ و نسل سے، اس کو سمجھایا جائے گا۔ جہاد ہوتا ہے کافروں کے خلاف۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ کے نبی اور جو نبی کے ماننے والے صحابہ تھے وہ کافروں کے خلاف سخت تھے اور آپس میں نرم تھے۔ آج میرے محترم بھائیوں، ایسے مولوی اور انجینئر جیسے لوگوں کی وجہ سے لوگ مسلمانوں کے خلاف جہاد کو فخر سمجھنے لگے۔ میں سمجھتا ہوں یہ یہودی ایجنٹ ہے جو مسلمانوں کی صفوں کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہ رہا ہے۔ اس موقع کے اوپر یہودیوں کے بجائے کہتا ہے مسلمانوں سے لڑو۔ افسوس کی بات ہے، اللہ ایسے شریر مولویوں سے، ایسے شریر انجینئروں سے اسلام کی